نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو نبوت رسالت عطا نہیں کریں گے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو کل انسانوں کا نبی بنایا گیا ہے، کل زمانوں کا نبی بنایا گیا ہے اور کل جہانوں کا نبی بنایا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو کل انبیاء پر کلی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ ختم نبوت کے اس مفہوم میں چار پہلو ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا، نبی علیہ السلام کل انسانوں کے نبی ہیں۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کل زمانوں کے نبی ہیں۔ تیسرا، نبی علیہ السلام کل جہانوں کے نبی ہیں۔ اور چوتھا، نبی علیہ السلام کو کل انبیاء پر کلی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ ان چار پہلوؤں کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی کسی کو دنیا میں نبوت دے کر بھیجا گیا تو انہیں محدود زمانے کے لیے نبی بنایا گیا ہے۔ پھر جب نیا نبی آیا تو پہلے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر نبی نیا آیا تو دوسرے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہوا، پھر نیا نبی آیا تو تیسرے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہوا۔ تاریخ انبیاء کو پڑھیے، ہر ایک نبی مخصوص وقت اور محدود زمانے کے لیے نبی بن کر آیا ہے، لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ نے حضور کو کل انسانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کے بارے میں ارشاد ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ آراف میں فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے نبی جی آپ خود اعلان کیجئے کہ ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیے، زمانہ صحابہ کا ہے تو انہوں نے اقرار کیا ربوبیت اللہ کی ہے، نبوت امام الانبیاء کی ہے۔ پھر زمانہ بدل گیا، تابعین آئے، انہوں نے بھی کہا ربوبیت اللہ کی، نبوت امام الانبیاء کی۔ پھر زمانہ بدلا، تبا تابعین آئے، انہوں نے بھی کہا ربوبیت اللہ کی، نبوت امام الانبیاء کی۔ یوں زمانے گزرتے رہے، انسان آتے رہے، 1450 سال گزر چکے۔ آج بھی پوچھا جائے تو ربوبیت اللہ کی، اور آج بھی پوچھا جائے تو نبوت امام الانبیاء کی ہے۔ یوں 14,500 سال گزر جائے، 14.5 سال گزر جائے، ربوبیت نہیں بدلے گی، نبوت نہیں بدلے گی۔ پہلے زمانہ گزرتا ہے، رب نہیں بدلتا، نبی بدل جاتا ہے۔ اب زمانے گزر رہے ہیں، بدل رہے ہیں، انسان نئے آ رہے ہیں، لیکن ربوبیت بھی نہیں بدلتی، نبوت بھی نہیں بدلتی۔ اللہ نے حضور کو قیامت تک کے تمام زمانوں کا اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس زمانے اور جس انسان کے لیے کسی اور کی نبوت ہو۔ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، یوں آنے کو تو سب ہی آئے اور سب میں آئے، سب جگہ آئے، بڑی مشکل گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجئے ان میں جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا، پر ایک اور صرف ایک جو آیا اور آنے کے لیے ہی آیا، وہی جو ابھرنے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا اور پھر چمکتا ہی چلا گیا، بڑا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چڑھا اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں اور سبھی کو جاننا ہی چاہیے کہ جنہیں کتاب دی گئی اور جو نبوت کے ساتھ کھڑے کیے گئے، برگزیدہ اور برگزیدوں کے اس پاک گروہ میں اس کا مقام صرف اسی کو حاصل ہے، اور اس کے سوا کس کو ہو سکتا ہے، جو پچھلوں میں بھی اس طرح ہے جس طرح پہلوں میں تھا، دور والے بھی اس کو ٹھیک اس طرح پا رہے ہیں اور ہمیشہ پاتے رہیں گے جس طرح نزدیک والوں نے پایا تھا، جو آج بھی اسی طرح پہچانا جاتا ہے اور ہمیشہ پہچانا جائے گا جس طرح کل پہچانا گیا تھا، کہ اسی کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں،
ایک اسی کا چراغ ہے جس کے لیے روشنی بے داغ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا یہ ایک اہم پہلو ہے کہ حضور نبی علیہ السلام آئے تو چھانے کے لیے آئے ہیں، پہلے آئے جانے کے لیے آئے، ان کے بعد نئے لوگوں کا زمانہ ہے، ان کے بعد نئے لوگوں کی نبوت ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ آپ قیامت تک کے تمام زمانوں اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا ایک اہم مفہوم وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کل جہانوں کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، قرآن نے ان تمام انبیاء کو دو طرح کی تقسیموں میں بیان کیا ہے، یا تو فرمایا نبی قومی ہے، یا فرمایا نبی علاقائی ہے، یا قوم کا نبی ہے یا علاقے کا نبی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء سارے محدود علاقوں کے نبی ہیں۔ ایک گاؤں میں نبی اور ہے، دوسرے گاؤں میں نبی اور ہے، ایک قصبے میں نبی اور ہے، دوسرے قصبے میں نبی اور ہے، ایک شہر میں نبی اور ہے، دوسرے شہر میں نبی اور ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے درجے کے نبی ہیں، لیکن آپ انہی کے زمانے میں دوسرے علاقے میں اردن میں دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام نبی موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے علاقے مصر میں نبی ہے، تو دوسرے علاقے کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی موجود ہے، ایک علاقے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نبی موجود ہے، تو ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی موجود ہے۔ غرض یہ کہ پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے نبوت اور رسالت کو لے کر آئے، تو اللہ نے ان تمام کو محدود علاقے دیے ہیں، لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن مقدس نے اعلان کیا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کیا نبی جی ہم نے آپ کو محدود علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو کسی ایک قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو اللہ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا ذکر للعالمین، قرآن نصیحت ہے اور جہان بھر والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو اللہ نے قبلے کے بارے میں، کعبے کے بارے میں بیان فرمایا اور فرمایا ہدی للعالمین، کہ کعبہ قبلہ ہے اور کعبہ ہدایت کا مرکز اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یہی لفظ اللہ نے امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، رحمت کے بارے میں بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ نبی جی آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ایک گاؤں کے نبی نہیں ہے، آپ فقط ایک قصبے کے نبی نہیں ہے، آپ فقط کسی ایک شہر کے نبی نہیں ہے، آپ کسی ایک صوبے، ایک علاقے، ملک کے نبی نہیں ہے، زمین پر بھی آپ کی نبوت ہے، فضاؤں میں بھی آپ کی نبوت ہے، خلاؤں میں بھی آپ کی نبوت ہے، ستاروں کی جھرمٹ میں بھی آپ کی نبوت ہے، آسمانوں پر جائیں وہاں بھی آپ کی نبوت ہے۔ کوئی انسان کہیں چلا جائے، نجات چاہیے تو رب اللہ کو ماننا ضروری ہے، نجات چاہیے تو نبی امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ماننا ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا ایک اہم ترین پہلو ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام حضرات کو اللہ نے نبوت کا منصب دیا، تو ان کے بارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، لیکن سرکار امام الانبیاء تشریف لائے اور ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے تو اللہ نے آپ کو کل انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی آخری ہے، اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی آخری ہے۔ اس کی مثال یوں لے اور یوں سمجھے کہ جیسے
سیڑھی ذریعہ ہے چھت پر جانے کا۔ اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو وہ سیڑھی جو زمین کے ساتھ ملی ہوتی ہے، شمار میں آپ اسے پہلا نمبر دیتے ہیں، اور وہ سیڑھی جو چھت کے ساتھ ملی ہوتی ہے، شمار میں آپ اسے آخری نمبر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چھت سے اوپر سے نیچے آنے لگے تو اب پہلی وہ ہوگی جو چھت کے ساتھ ملی ہے، آخری وہ ہوگی جو زمین کے ساتھ ملی ہے۔ امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی ہے، اور مقام کے اعتبار سے بھی آخری ہے۔ کیا مطلب کہ اگر آپ حضور کے مقام کو انبیاء کے مقام میں تلاش کریں تو تمام انبیاء کا مقام نیچے رہ جاتا ہے، جو سب سے آخری مقام ملتا ہے وہ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ یعنی حضور کے مقام کو انبیاء کے مقام میں دیکھنا تو آپ نیچے سے اوپر جائیں، سارے نبیوں کا مقام نیچے، آخری مقام امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ہے۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ ہمارے نبی کی وجہ امتیاز ہے۔ یہ حضور سے پہلے اللہ نے ہر ایک کو نبوت کا ایک منصب دیا، ہر ایک کو نبوت کا ایک تاج پہنایا، ہر ایک کو نبوت کا ایک اعزاز عطا کیا۔ وہ سارے اللہ کے نبی ہیں۔ ہر ایک قوم پر لازم ہے نبی کی نبوت کی حیثیت کو مان لے، رسول کی رسالت کی حیثیت کو مان لے، لیکن جب بات ہمارے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ نے حضور کو دو منصب عطا کیے ہیں۔ ایک منصب منصب نبوت ہے، دوسرا منصب منصب ختم نبوت ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو دو اعزاز عطا کیے ہیں، ایک اعزاز اعزاز نبوت ہے، دوسرا اعزاز ختم نبوت والا اعزاز ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو دو تاج عطا کیے ہیں، ایک تاج تاج نبوت ہے اور دوسرا تاج تاج ختم نبوت ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کو ماننا ہے تو نبی بھی ماننا ہے، خاتم النبیین بھی ماننا ہے۔ ایمان کے اعتبار تبھی ہوگا جب حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانا جائے، خاتم النبیین بھی مانا جائے، آپ کی نبوت پر بھی ایمان لایا جائے، آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لایا جائے۔ وہ سارے کے سارے نبی، حضور نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ حضور سے پہلے والوں کو نبوت ملی اور حضور کو نبوت بھی ملی ہے اور ساتھ ختم نبوت بھی ملی ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے نبی کی وجہ امتیاز ہے، اور حضور کو پہلے تمام انبیاء میں ہر ایک پہلو سے امتیاز عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کمالات کے اعتبار سے دیکھیں تو حضور ممتاز نظر آتے ہیں، اگر آپ معجزات کے اعتبار سے دیکھیں حضور ممتاز نظر آتے ہیں، اگر آپ کتاب و شریعت کے اعتبار سے دیکھیں حضور ممتاز نظر آتے ہیں، اگر آپ تعلیمات کے اعتبار سے دیکھیں حضور ممتاز نظر آتے ہیں، اگر آپ اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں حضور ممتاز نظر آتے ہیں، اگر آپ نبی کو ان کے اصحاب کے، ازواج کے، اولاد کے اعتبار سے دیکھیں حضور ممتاز نظر آتے ہیں۔ زمانے کی تقسیم کے اعتبار سے لے، انسانوں کی تقسیم کے اعتبار سے لے یا علاقائی تقسیم کے اعتبار سے لے، حضور یہاں بھی پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر، ختم نبوت کا اعزاز دے کر، ختم نبوت کا منصب دے کر پہلے تمام انبیاء میں ہر ایک پہلو سے امتیاز عطا کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے نبی کی وجہ امتیاز ہے، اور اس عقیدے کا دفاع کرنے والا بھی امت میں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔